الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل و خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سامعین محترم، گزشتہ درس کی آیات کے اندر اللہ رب العزت نے قیامت کے دن جو گمراہ قائدین اور رہبر اور رہنما ہوں گے ان کے اپنے فالورز اور مریدین اور پیروکاروں کے ساتھ کیے گئے مکالمے، مناظرے اور گفتگو اور وہاں کی جو بحث ہے اس کا ذکر کیا تھا، اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے گویا کہ اس شرک سے انہیں باز رہنے کی تلقین فرمائی تھی کہ جس شرک میں وہ گمراہ رہبروں اور رہنماؤں کی رہنمائی کی وجہ سے جا پڑے۔ آج کی تلاوت کردہ آیت کے اندر اللہ رب العزت نے انسانیت کو خطاب کیا، تمام انسانیت کو خطاب کر کے یہ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے پوری دنیا کے لوگوں، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ زمین میں جو کچھ بھی حلال ہے اور طیب ہے اسے کھاؤ، پاکیزہ ہے اور حلال ہے اسے کھاؤ، اور وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، شیطان کو فالو نہ کرو۔ کیوں؟ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ان آیات کا پس منظر کیا ہے اور یہ کس تناظر میں اللہ رب العزت نے پیش فرمائی ہیں، اور آگے اور اس کے بعد کے مضامین ان کے ساتھ کس طرح وابستہ ہیں، ان کے لیے کچھ تھوڑی سی تمہید آپ کو سمجھنی پڑے گی۔ اللہ رب العزت نے انسانیت کو پیدا کرنے کے بعد اس کی رہبری اور رہنمائی کے لیے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ بھی جاری کیا اور شریعتیں بنا کے ان کو عطا فرمائیں تاکہ لوگ ان شریعتوں کی روشنی میں چلتے رہیں، اور کچھ اختیارات جو اللہ رب العزت نے اسپیشلی اس شریعت کے حوالے سے وہ اپنے پاس رکھے، وہ پبلک کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اللہ رب العزت نے حلال و حرام کا ایک اس میں سلسلہ شروع کیا بیان کرنے کا اور لوگوں کو پابند کرنے کا، وہ اس کے اندر اللہ نے لوگوں کو یہ پابند کیا کہ یہ چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں اور یہ حرام ہیں۔ حلال اور حرام کرنے کا اختیار اللہ نے اپنے پاس رکھا۔ پیغمبر علیہ السلام اس کی تشریح پیش کر دیتے تھے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان چیزوں کے ساتھ اٹیچ کچھ چیزیں ہیں ان کو بیان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حلت اور حرمت کو بیان کیا، لیکن اللہ کی مرضی سے ان چیزوں کو حلال اور حرام کیا، حلت اور حرمت کو بیان کیا۔ یہ اللہ ہی کا اختیار ہے کہ کس چیز کو حلال کر دے، کس چیز کو حرام کر دے۔ یہ شریعتیں جب بنتی چلی گئیں اور پھر ان جن چیزوں کو حرام قرار دیا اور جن چیزوں کو حلال قرار دیا، وہ انسان کے جو فائدے کی چیزیں تھیں انہیں حلال قرار دے دیا، اور جو نقصان کی چیزیں تھیں انہیں حرام قرار دے دیا، اور بعض چیزوں کو اپنی کسی مصلحت کے پیش نظر وقتی طور پہ حرام قرار دے دیا۔ پوری شریعت کے ان حلال اور حرام کے مقاصد کو بیان کیا۔ یہ ساری چیزیں جو حلت اور حرمت کا بیان ہے، کون سی چیزیں حلال ہیں، کون سی حرام ہیں، جائز اور ناجائز ہیں، شریعت کے امور ہیں، احکام ہیں، ان کو فقہا نے اور علماء نے، محدثین نے مقاصد شریعہ کے طور پہ الگ سے بیان کیا ہے
کہ پوری شریعت کو بیان کرنے کے مقاصد کیا ہیں. ہر چیز کی علیحدہ علیحدہ اس کو مقاصد خمسہ کے نام سے بھی بیان کیا جاتا ہے, اور جو اسی جو مقاصد شرعیہ کے طور پہ بھی اس کو بیان کیا جاتا ہے. یہ الگ سے انشاءاللہ اس پہ میں کسی وقت بات کروں گا. لیکن ابھی موجودہ بات کے ساتھ اٹیچ اس کی جو اگر ہم مضمون کو کرتے ہیں تو وہ اس انداز سے ہو سکتا ہے کہ انسانوں نے جب اللہ کے اس حکم کو فالو کرنا شروع کیا تو مسلمانوں نے تو اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ چیز پہ آمنا و صدقنا, ان کو مان لیا کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے, اس میں کٹ حجتی نہیں کی اور اس کو جو ہے وہ غلط استعمال نہیں کیا. لیکن انسانوں کی ایک قسم ایسی رہی ہمیشہ سے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی شریعت کے حوالے سے اپنے اختیارات سے بھی تجاوز کیا اور شریعت کی بیان کردہ ان حلتوں اور حرمتوں کے اندر اپنی طرف سے کچھ چیزوں کو حلال اور حرام قرار دے دیا, حلال چیزوں کو حرام قرار دے لیا. اور پھر اس پہ بڑا ظلم مزید یہ کیا کہ ایک تو اپنی اختیارات سے تجاوز کر گئے اور دوسرا ان چیزوں کو اللہ نے شرک کے اندر اس کو شمار کیا تھا اور اس چیز کو شرک کے اندر شمار ہونے کے باوجود اس کا ارتکاب کرنے لگ گئے, گویا کہ شرک اپنی عملی زندگی میں لے کے آ گئے. بس یہ دو باتوں کو سمجھ لیں کہ اللہ نے شریعتیں بنائی تھیں ہمارے فائدے کے لیے, لیکن انسانوں نے جو سرکشی کی ان میں سے ایک گروہ نے ایسی سرکشی کی کہ ایک تو اس حلال اور حرام کرنے میں اختیارات سے تجاوز کر گئے کہ ان کا اختیار نہیں تھا چیزوں کو حلال کرتے یا چیزوں کو حرام کرتے, یہ اللہ کا اختیار تھا, انہوں نے اپنے طور پہ اس کے اندر کچھ چیزیں لگا دیں. اور دوسری بات یہ کہ وہ اللہ نے بطور شرک کے اگر کوئی چیز بیان کی تھی تو اس کو بطور شرک کے استعمال کرنے لگ گئے. یہ دو خرابیاں میں نے پچھلے ایک درس کے اندر شرک کی دو اقسام کا ذکر کیا تھا کہ ایک شرک کا تعلق ہوتا ہے اعتقاد کے ساتھ, شرک اعتقادی اس کو کہا جاتا ہے, اور دوسری قسم ہے شرک فعلی جو کہ پریکٹیکلی شرک کے افعال سر انجام دینا ہوتا ہے. اب یہ جو حلال چیزوں کو حرام قرار دے دینا, حلال چیزوں کو حرام کر دیا کہ ہم اسے نہیں استعمال کرتے اور ان کو مختص کر دیا مختلف بزرگوں کی خوشنودی کے لیے اور مختلف جو ہے وہ اپنی خود ساختہ اصول بنا کے, تو یہ جو مختص کرنا تھا مختلف بزرگوں کی طرف منسوب کر دیا, کبھی جو بتوں کی طرف منسوب کر دیا, یہ جو مختص کرنا تھا یہ شرک تھا اور شرک فعلی تھا. یہ شرک فعلی کی ایک قسم یہاں پہ اللہ رب العزت نے بیان فرمائی اور اصول بیان فرمایا. اب جن چیزوں کو, جو چیزیں اللہ نے حلال بنائی تھیں انہوں نے اپنے طور پہ حرام کر لیں, اللہ نے کیا فرمایا, یہ تو تمہاری حرام کردہ چیزیں ہیں نا, ان کو کھاؤ, ان کو حرام نہ سمجھو. یہ بات اگر سمجھ آ جائے قرآن کے بہت سارے مضامین سمجھ آتے چلے جائیں گے کہ جو اپنے طور پہ چیزیں حرام کر لی تھیں لوگوں نے اپنے اوپر, ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ حرام نہیں ہے, تمہارے حرام کہنے سے حرام نہیں ہو جائیں گی, انہیں کھاؤ, جتنی بھی حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ. اور جو چیزیں اللہ رب العزت نے تم پہ حرام کی تھیں تم انہیں جائز سمجھ کے کھاتے ہو, فرمایا جو اللہ نے حرام کی ہیں انہیں تم نہ کھاؤ. ڈوز اور ڈونٹس کے اندر یہ دو چیزیں بیان فرمائیں کہ بھائی یہ تمہارے حرام کرنے سے چیزیں حرام نہیں ہوتی, تم انہیں کھا لو, جائز سمجھو, اور جن چیزوں کو میں نے حرام کیا ہے ان سے دور ہو جاؤ, وہ تو تمہارے لیے ممنوع ہیں, حرام چیزیں ہیں, تم انہیں نہ کھاؤ. اب یہ دو احکام ہیں جن کو اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر بیان فرمایا. آج کی تلاوت کردہ آیات میں ہم پہلی قسم کو ڈسکس کریں گے کہ جو اللہ نے فرمایا کہ تم نے جو چیزیں اپنے اوپر حرام کر لی ہیں انہیں کھاؤ. قرآن مجید میں اس مضمون کو دیگر کئی مقامات پر بیان فرمایا گیا ہے اور فرمایا تمہیں حرام جو کرنے کا کوئی اختیار
نہیں ہے جو حلال چیزیں ہیں تم انہیں اگر حرام کرو گے. یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کر دی ہیں نا پاکیزہ چیزیں، انہیں حرام نہ کرو. ولا تعتدوا، حد سے بھی نہ بڑھو. یہ جو تم حلال چیزوں کو حرام کر رہے ہو، حرام قرار دے رہے ہو، حد سے نہ بڑھو اس کو جو ہے نا وہ حرام کرنے کے حوالے سے. اللہ نے تمہیں حلال دی ہیں نا، یہ اللہ نے حلال کی ہیں تمہارے لیے. یہ صورت جو ہے وہ مائدہ کے اندر اللہ رب العزت نے بڑی تفصیل سے ان مضامین کو بیان فرمایا ہے، اور فرمایا وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، جو کچھ حلال طیب رزق اللہ نے تمہیں دیا اسے کھاؤ، اسے اپنے اوپر حرام نہ کرو. آج کی یہ جو تلاوت کردہ آیت ہے یہیں سے سٹارٹ ہوتی ہے. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ جو کچھ اللہ رب العزت نے تمہیں حلال اور طیب دیا ہے اسے کھاؤ، تم اپنے طور پہ چیزوں کو حرام نہ کرو. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. وہ تمہیں اس کام پہ لگاتا ہے کہ تم اپنے طور پہ چیزوں کو حرام کر لو اور اپنے طور پہ چیزوں کو حلال قرار دو. سورۃ مائدہ کے اندر اللہ رب العزت نے ان جانوروں کا ذکر کیا ہے. سورۃ مائدہ کے اندر اللہ رب العزت نے آیت نمبر، یہ دیکھیے سورۃ المائدہ ہے اور آیت نمبر 103 دیکھیے، 102 اور 103. ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وسیلۃ، کہ اللہ تعالیٰ نے بحیرہ، سائبہ اور وسیلہ کو اللہ رب العزت نے مقرر نہیں کیا، یعنی حرام نہیں کیا. ولا حامن، اور نہ حامی جانور کو. ولکن الذین کفروا، لیکن جو کافر لوگ ہیں، یفترون علی اللہ الکذب، وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اس کی حلت اور حرمت کے حوالے سے. وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور اکثر ان میں سے جانتے نہیں، عقل نہیں رکھتے. یعنی اللہ رب العزت نے ان پہ حرام نہیں کیا. اب یہ کون کون سے جانور ہیں؟ یہ 4 جانور تھے. فرمایا کہ یہ وہ حرام کردہ چیزیں ہیں جو بندوں نے، اللہ نے حرام نہیں کی، بندوں نے کی. یعنی ان کو تحریمات غیر اللہ کہہ سکتے ہیں. کیا کہہ سکتے ہیں؟ تحریمات غیر اللہ. یہ اللہ نے حرام نہیں کی، اللہ کے علاوہ اور لوگوں نے حرام کر دی ہیں اپنے اوپر. تو اس میں یہ بحیرہ اس اونٹنی کو کہتے تھے کہ جس کو یہ اپنے جو ہے وہ بتوں کے لیے اور ان کے لیے چھوڑ دیتے تھے اور اس کا دودھ استعمال نہیں کرتے تھے، اپنے اوپر حرام سمجھتے تھے، اس کو بحیرہ کہتے ہیں. سائبہ وہ جانور ہے جس کو یہ اپنے بتوں کے لیے اور معبودان باطلہ کی خاطر یہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتے تھے، بار برداری کے لیے استعمال نہیں کرتے تھے. اسی طرح وسیلہ اس نو عمر اونٹنی کو کہتے ہیں جو یکے بعد دیگرے 2 مادہ بچے جنے اور ان کے درمیان کوئی نر بچہ پیدا نہ ہو. ایسی اونٹنی کو مشرکین اپنے معبودوں کی خوشنودی کے لیے آزاد چھوڑ دیتے تھے، اس کو ذبح نہیں کرتے تھے، کھاتے نہیں تھے، بس اس کو آزاد کر دیتے تھے. اسی طرح جو حام ہے اس اونٹنی کو کہتے ہیں جس کی پشت سے 10 بچے پیدا ہو چکے ہوں. مشرکین اس کو اپنے بتوں کے لیے اور اپنے معبودان باطلہ کے لیے چھوڑ دیتے تھے اور ان کو استعمال نہیں کرتے تھے. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو مذکورہ والا تحریمات ہیں، یہ جو حرام کردہ چیزیں تم نے خود بنا رکھی ہیں نا، یہ نام ہے، یہ باقاعدہ ٹرمینالوجیز ان کے لیے استعمال کی قرآن مجید نے کہ یہ ٹرمینالوجی ہے، یہ نام رکھے ہوئے ہیں، یہ اسماء ہیں ان جانوروں کے، اونٹوں کے، اور ان کی جو خاصیات اور صفات بیان کی گئی تفاسیر کے اندر، کہ یہ انہوں نے اپنے اوپر ناجائز قرار دے دیے تھے، یعنی اس کو استعمال نہیں کرتے تھے. آج بھی اگر آپ دیکھیں تو بہت ساری ایسی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. بعض اوقات جانوروں کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ یہ جانور تو فلاں دربار کی جو ہے وہ ملکیت ہیں، یہ جدھر سے مرضی ہے گزریں، کھائیں پئیں، ان کو چھیڑنا نہیں ہے. ہم نے خود ایسے ریوڑ دیکھے، ان گائے ہوتی تھیں اکٹھی 200-300 گائے داخل ہو جاتی تھیں بازاروں کے اندر، ان کے گلے میں پٹے لٹک رہے ہوتے تھے، اس میں جو کپڑے لٹک رہے ہوتے، لوگ پیسے ڈالتے تھے اور وہ جب گزرتی تھیں بازار کے اندر سے تو لوگ ضعیف الاعتقاد لوگ ہیں، وہ کہتے تھے درباروں کی گائیں آ گئی ہیں، ان کو چھیڑ نہیں سکتے آپ. اچھا وہ سبزیاں کھا جاتی تھیں
اور ساتھ اس کے کنٹرولر چل رہے ہوتے تھے، وہ چھیڑتے، کہتے ہیں جی پیروں کی گائیں ان کو تو چھیڑ ہی نہیں سکتے آپ۔ اس بہانے انہوں نے کیا کیا تھا کہ وہ پل پل کے گائیں ان کی موٹی موٹی ہوئی تھیں، اور انہوں نے اپنا پورا ریوٹ جو ہے نا وہ پالتے تھے۔ نام یوز ہوتا تھا کہ وہ پورا ایک یہ بزنس کا ایک سسٹم ہوتا ہے، اور کہیں کسی کھیت میں داخل ہو گئی ہیں تو کہہ دیتے تھے کہ خبردار انہیں چھیڑو، کھیت پورا کھا جاتی تھی۔ ہم نے خود دیکھی ہیں ایسی۔ یہ بہت ساری ہماری جو آج کا دور ہے اس میں یہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں اس دور سے مشابہت کے ساتھ ساتھ آج بھی چل رہی ہیں۔ ابھی بھی ایسے ہوتا ہے کہ بعض اوقات کہہ دیتے ہیں کہ فلاں قبروں کے اوپر سے گھاس کاٹنا حرام ہے، یہ نہیں کاٹ سکتے، یا فلاں جو ہے نا وہ ادھر شکار نہیں کر سکتے آپ، فلاں ایریا میں بزرگوں کی جو ہے وہاں پہ شکار حرام ہوگا۔ یہ اپنے طور پہ بہت ساری چیزیں لگا لیتے ہیں، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں جن کی قبر ہے وہ جو ہے وہ نقصان پہنچائیں گے، وہ ناراض ہو جائیں گے یا وہ خوش ہو جائیں گے، اور یہ کانسیپٹس اس طرح ڈیولپ کرتے چلے جاتے ہیں۔ خود اپنے طور پہ کچھ چیزوں کو حلال کام ہے ان کو حرام کرتے رہتے ہیں، درخت نہیں کاٹنے، گھاس نہیں کاٹنی، وہاں کے جانوروں کو نہیں چھیڑنا، یعنی ان کو شکار نہیں کرنا، یا یہ اپنے طور پہ بہت ساری ایسی چیزیں وہ لگا لیا کرتے تھے۔ اسی طرح کچھ مشرک ہوتے تھے جو جانوروں کو مرے ہوئے بزرگوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ جانور اب ہمارے معبودوں کا ہو چکا ہے، اس پر سامان لادنا، اسے ذبح کرنا، اس کو استعمال کرنا یہ ہمارے لیے حرام ہے۔ اللہ رب العزت نے جیسا کہ ہندو لوگ سانڈ چھوڑ دیتے ہیں، ان کے ہاں بھی گائیں بہت زیادہ چھوڑی ہوئی ہوتی ہیں کہ یہ فلاں ہمارے گاؤں ماتا ہے، ہمارے بزرگوں کے نام پہ ہے، تو سانڈ جو ہے ان کو چھوڑ دیتے تھے ہندو۔ ویسا ہی مشرکین نے یہ جو بحیرہ اور صائبہ اور وسیلہ، حام، یہ جو میں نے آپ کو بتائے، یہ اس طرح کے جانوروں کو چھوڑ رکھا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے ان چیزوں کے بارے میں حکم دیا کہ یہ تمہاری خود ساختہ حرام کردہ چیزیں، اللہ نے انہیں حرام نہیں کیا، اللہ رب العزت نے ان کو حرام نہیں کیا۔ اسی طرح کچھ ایسی اقسام، مثال کے طور پہ وہ کہتے تھے کہ اپنے طور پہ کہہ دیتے تھے کہ وقالوا ما فی بطون هذه الانعام، کہتے تھے کہ جو اس مویشی کے پیٹ میں ہے، خالصۃ لذکورنا، وہ ہمارے مردوں کے لیے تو ٹھیک ہے، جائز ہے، ومحرم علی ازواجنا، اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، وَإِن یکم میتۃ، اور اگر مردہ جانور پیدا ہوگا اس میں سے تو فہم فیہ شرکاء، پھر سب کے لیے برابر ہے، دونوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ سیجزیہم وصفہم انہ حکیم علیم، تو اللہ رب العزت فرمائے کہ وہ سزا دے گا ان کو ان کی ان تقریروں کی، اور بے شک وہ بڑا حکمت والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی اپنے طور پر اپنے طور پہ حرام کر لیتے تھے یہ چیزیں، پتہ نہیں کیا کیا کانسیپٹ ہوتے ہیں، کبھی کھانے پینے کا بہانہ ہوتا ہے، کہیں کوئی کاروبار کا بہانہ ہوتا ہے، کہیں معبودوں کے نام پہ جو ہے نا وہ ان کو راضی کرنے کے لیے ایک مس کانسیپٹس کا بہانہ ہوتا ہے، کہیں اعتقادی طور پہ کمزوری کا بہانہ ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں وہ کہتے تھے کہ یہ ہم نے حرام کر لیں، یہ ہم نے ناجائز کر لیں، یہ اس طرح ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں، یہ تمہارا اختیار ہی نہیں ہے، تم حرام نہیں کر سکتے، جو میں نے حلال کر دی ہیں چیزیں ان کو کھاؤ۔ اگر نہیں کرو گے تو دو جرم ہوں گے، ایک تو تم اپنے اختیار سے تجاوز کر گئے کہ خود ہی حرام کر لیا، اور دوسرا تم شرک فعلی کے مرتکب ہوگے، جب ان چیزوں کو غیر اللہ کے تقرب اور خوشنودی کے لیے مختص کر کے تم چھوڑ دیتے ہو، اور ان کا تقرب حاصل کرنا مقصد ہوتا ہے، تو گویا پریکٹیکلی تم یہ شرک کے اندر مبتلا ہو رہے ہو، اور تم یہ عملاً شرک کا مظاہرہ کر رہے ہو جو کہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ تو یہاں پہ فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ دنیا کا کوئی شخص یہ اختیار نہیں رکھتا کہ اللہ کی بنائی ہوئی شریعت کے اندر اپنی طرف سے چیزوں کو حلال یا حرام کرتا پھرے۔ اللہ رب العزت نے حلت اور حرمت کا بیان فرما دیا ہے، اور یہ حلت اور حرمت کے اندر اپنی طرف سے خود اپنے عمل سے یہ کام کرنا، یہ شیطان کی سازش ہے کہ لوگ اللہ کے نافرمان ہو جائیں، شرک کے اندر مبتلا ہو جائیں، گمراہی میں جب جائیں گے تو اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب بنے گا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا اور جہنم میں، جیسا کہ شیطان کا مشن ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ ساری شیطان کی چالیں ہیں، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور وہ دشمنی میں آ کے کیا کچھ کرتا ہے، إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ، وہ تو تمہیں برائیوں کا حکم دیتا ہے، وَالْفَحْشَاءِ، اور بے حیائیوں کا حکم دیتا ہے، وہ تو تمہیں برائی اور بے حیائی کی طرف لے کے جاتا ہے، تاکہ انسان گمراہی کے دہانے پہ پہنچ جائے اور گمراہی کے اندر مبتلا ہو جائے اور یہ نقصان اٹھائے۔
وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، نہ صرف وہ معاشرتی برائیوں اور خرابیوں کی طرف لے کے جاتا ہے بلکہ اعتقادی برائیوں کی طرف بھی لے کے جاتا ہے، اور یہ تمہیں اس بات پہ آمادہ کرتا ہے کہ ان تقولوا علی اللہ، تم اللہ تعالیٰ پر ایسی ایسی باتیں کرو ما لا تعلمون، جن کو تم جانتے ہی نہیں ہو، جو تمہارے علم میں نہیں ہے۔ تم شرک کی جو ہے نا وہ سیڑھیاں چڑھتے چلے جاؤ، شیطان تو یہ چاہتا ہے تم اللہ پر بھی افترا باندھو، عقیدے کی بھی بربادی ہو تمہاری، اور سوء اور فحشاء کے ذریعے تمہاری سوشل بربادی بھی ہو، یہ شیطان چاہتا ہے۔ تو اگر تو تمہیں یہ بربادیاں قبول ہیں تو شیطان کے پیچھے لگ جاؤ، ورنہ فرمایا شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ اور یہ شیطان انہیں ایک اور پٹی بھی پڑھاتا ہے کہ یہ تو تمہارے باپ دادا کرتے رہے ہیں، تو اللہ نے اس کی طرف توجہ دلائی کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ تم اتباع کرو اس کی جو اللہ نے تم پہ نازل کیا ہے، یعنی قرآن میں جو حکم آیا ہے تم پہ، تم حلال چیزوں کو کھاؤ، حرام سے اجتناب کرو، تو تم کیا کرتے ہو کہ اپنی طرف سے تم نے سیلف میڈ چیزیں بنا لی ہیں کہ بھئی یہ ہمارے لیے حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ تو جب ان سے کہا جاتا ہے قالوا، وہ کہتے ہیں بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، کہتے ہیں ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، یعنی باپ دادا کی پیروی نہیں چھوڑنی چاہے اللہ کا جو بھی حکم ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ کیا ایسی ہی آبا کی تقلید ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ باپ گمراہ ہے تو بیٹا اس وجہ سے ہدایت کی طرف نہیں جا رہا کہ میرے ابے کا تو یہی مسلک ہے، یہی میرے ابے کا جو ہے نا وہ موقف ہے، اس کی تھاٹس ہیں وہ یہ ہیں، تو میں کیوں ادھر مڑ جاؤں؟ اللہ نے فرمایا کہ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کیا بھلا اگر ان کے آبا و اجداد کچھ عقل ہی نہیں رکھتے اور سمجھ بھی نہیں رکھتے اور ہدایت پر نہیں ہے، کیا پھر بھی ان کی پیروی کریں گے؟ یعنی اگر تو ان کے آبا و اجداد پڑھے لکھے ہیں، عالم فاضل ہیں، سمجھدار ہیں، دین کے ماہر ہیں، پھر تو چلو ان کی پیروی کرنا ان کو سمجھ آتا ہے کہ ان کی بات مان لی، ان کی تشریحات قبول کر لی تو سمجھ آتا ہے۔ لیکن اگر ان کے آبا و اجداد عقل سمجھ سے آ رہی ہیں، دین کی انہیں پتہ ہی نہیں ہے اور اس کے باوجود وہ اس کے پیچھے لگ رہے ہیں، تو یہ تو جہالت اور گمراہی کی طرف آگے بڑھنے والی باتیں ہوتی۔ فرمایا کہ وہ اگر ہدایت پر نہیں ہیں تو پھر بھی اس کی طرف جائیں گے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اب جن لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے، بار بار ان کو پڑھایا جا رہا ہے، ان کی مثال کافروں کی ایسے ہے كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ، جیسا کہ کوئی ایسا شخص جس کو کوئی جو ہے وہ پکارے، کوئی شخص کمثل الذی، جیسے کوئی شخص پکارے، الذی ینعق بما لا یسمع، اس ایسی چیز کو پکارے جو صرف سن سکتی ہے، الا دعاء، پکار کو، یعنی کافروں کی مثال دی ایسے چوپایوں کی طرح ہیں جو پکار کو سنتے تو ہیں، اگر ان کو ندا دی جائے نا تو وہ کیا کرتے ہیں، ندا کو سنتے تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ کافروں کی یہ مثال دی کہ وہ جو صرف دعا اور ندا یعنی پکار کو سننے کے علاوہ اور کچھ کام نہیں کر سکتے، یعنی اس پہ کوئی عمل نہیں کرتا، وہ جانور سمجھتا نہیں ہے، تفکر نہیں ہے، تدبر نہیں ہے، غور و فکر نہیں ہے۔ سمن، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ حق بات جو ہے وہ سننے سے بہرے ہو چکے ہیں، سچی بات بتاؤ تو اس کو سنی انسنی کر دیتے ہیں، تو گویا کہ یہ بہرے ہیں۔ بکمن، یہ گونگے ہیں، حق بات نہ تو اس کا اقرار کرتے ہیں نہ اظہار کرتے ہیں۔ عمیٌ، اندھے، حق دیکھ کر چشم پوشی کرتے ہیں، آنکھوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں۔ فہم لا یعقلون، وہ سمجھتے کچھ نہیں، ان کو یعنی کوئی سمجھ نہیں ہے۔ گویا کہ ان کافروں کو سمجھانا ایسا ہی ہے جیسے کوئی جنگل کے جانوروں کو بلائے، وہ آواز اور ندا کے علاوہ کچھ نہیں سنتے، وہ گونگے بہرے ہیں، بات سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ ارشاد فرمایا پھر پہلے وہی جو حکم جو تمام دنیا کے انسانوں کو دیا تھا، اب وہی حکم اللہ رب العزت نے مومنوں کو خصوصی طور پہ ارشاد فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اب ایمان والوں کو براہ راست مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ وہ مشرکین کی طرح حلال و حرام کے بارے میں منمانی نہ کرنا، اور جن چیزوں کو ہم نے حلال کیا ہے فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق کے طور پر دیا ہے پاکیزہ چیز، اس کو کھاؤ، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر بھی ادا کرو۔
اللہ کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حلال سمجھو، حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھو، اللہ کی حلت اور حرمت کے اندر اللہ کی حکموں کی پیروی کرو۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہو، اگر اللہ ہی کی عبادت کا دعویٰ کرتے ہو کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، پھر اللہ کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کرو اور ناشکری نہ کرو کہ اللہ نے تو حلال کیے تم اپنے اوپر حرام کر لو، تو مشرکین کی طرح کا طرز عمل تمہارے لیے جائز نہیں ہے، تم وہ اختیار نہ کرنا، بلکہ اس پر تم جو ہے وہ اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق اس کو کھاؤ، خوشی سے کھاؤ، اللہ نے تمہارے لیے یہ نعمتیں بنائی ہیں۔ اس کے بعد والی آیات کے اندر ان چیزوں کا ذکر ہے جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اور اس کو جو ہے وہ یہ کھاتے ہیں یا استعمال کرتے ہیں۔ مشرکین کی جو عادت تھی، اللہ نے فرمایا کہ جو چیزیں میں نے حرام کی ہیں انہیں تم نہ کھاؤ، حرام کردہ چیزیں اور ان کی تفصیلات انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کی ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اعتقاد کے اندر اور عمل کے اندر اپنی توحید نصیب فرمائے اور شرک سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔